السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پر اور آپ کے بچوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ تو صبح کا ٹائم ہے، میں نے تیار کیا ہے ناشتہ۔ تو 8 بج گئے ہیں، میں نے ناشتہ بنایا ہے۔ یہ دیکھیں، انڈے اور پیاز، دہی کا رائتا، ساتھ میں سالن، اور میں نے نان فرائی کیے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ان کی لک آئی ہے۔ میں نے مکھن میں نان فرائی کیے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میرا یہ ناشتہ پسند آئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی ناشتے، کھانے، ہر چیز اپنے خزانے سے عطا کرے، اور اللہ ہر کسی کو کسی چیز کی بھی کمی نہ آنے دے۔ آج موسم بہت اچھا ہے، بارش ہو رہی ہے باہر، تو اس بارش نے ہمیں اٹھایا ہے آج۔ تو بارش کی وجہ سے ہم بھی جاگ رہے ہیں اور دل چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو، تو میں نے کہا چلے یہ آج اسپیشل ناشتہ ہو جائے۔ تو انڈے، پیاز، ساتھ میں دہی اور کالی مرچ کا رائتا بنایا ہے میں نے، اور ساتھ میں نے سالن گرم کیا ہے۔ یہ رات کا سالن ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹائم بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ ہر جگہ پہ بارش ہو رہی ہے، جہاں جہاں پہ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ موسم سہانا ہو گیا ہے۔ ایک دن کے لیے چلو گرمی ختم ہوئی، نیکسٹ ڈے کو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ ایک دن تو اچھا گزرے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ صبح کا ٹائم پسند آیا ہے، صبح کا ناشتہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ناشتہ پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا، اور جو بھی بہن بھائی ناشتہ کرنا چاہے وہ کمنٹ میں یس لکھے تو ناشتہ اس تک پہنچ جائے گا۔ تو خالق کائنات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و خیریت سے رکھے، اور اپنے خزانے سے وسیع رزق عطا دے۔ آج کے صبح کی ایک ایڈوانس نصیحت میں آپ کو کر رہی ہوں۔ یہ صبح کا ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ بندے کو اٹھ کے تو گھر کے کام کاج کرنے میں جو آسانی ہوتی ہے، موسم اس ٹائم ٹھنڈا ہوتا ہے، دھوپ گرمی کم ہوتی ہے۔ تو جو میری بہنیں بیٹیاں اس ٹائم پہ اٹھتی ہیں تو تقریباً وہ اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لی ہوتی ہیں۔ تو آج میں سب کو یہی کہنے والی تھی کہ ٹائم پہ اٹھا کریں۔ صبح 6 بجے اٹھ کے آپ تلاوت قرآن پاک کیا کریں۔ سحری ٹائم جب آپ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ نماز پڑھا کریں، اس کے بعد پھر تلاوت قرآن پاک کیا کریں، اور پھر آپ دن چڑھے تک مت سویا کریں۔ یہ ہماری روٹین بن گئی ہے، میری اپنی بھی یہ روٹین ہے۔ میں دوسروں کو نصیحت کر رہی ہوں لیکن خود میں اس میں ڈوبتی جا رہی ہوں، کیونکہ ہماری بھی یہ روٹین ہے کہ صبح 5-6 بجے سوتے ہیں اور پھر جا کے دن میں اٹھتے ہیں، کبھی جلدی اٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ اٹھتے ہیں۔ تو میں بھی یہی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنا روٹین جو ہے اس کو چینج کروں۔ اللہ اور اس کے احکامات جو ہیں، اور اس کے دین کے بتائے ہوئے احکامات، اہل بیت کے جتنے بھی کیے ہوئے کام ہیں، خالق کائنات مجھے توفیق دے میں ان کی پیروی کروں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، نماز پڑھوں، اور ہر وہ کام کروں جو کہ سنت اور اہل بیت کے احکامات کے مطابق ہے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آمین کہا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ہر دعا میں شامل ہو جائیں۔ 40 بندوں کی آمین جو ہے وہ ویسے بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بس میں آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعا کو سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ آمین کہا کریں۔ ہر لفظ پہ آمین کہنے سے کوئی زبان جو ہے اس کے خرچ نہیں ہوتا، کوئی قیمت نہیں لگتی، تو ہو سکتا ہے کسی کی بھی آمین جو ہے وہ قبول آ جائے کسی کے لیے۔ تو صبح کا ٹائم ہے، سب دعا کریں، بیماروں کو مولا شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا روزگار عطا فرمائے، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے،
بحق محمد اور آل محمد جو بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے، اور محمد اور آل محمد کے صدقے، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ، پاک بی بی حسین صغریٰ کے وچھوڑے کا صدقہ، جن بہنوں کے بھائی دوسرے ملکوں میں روزی کے لیے گئے ہوئے ہیں مولا سب کو اپنے خزانے سے وسیع روزی دے، اور خیر و خیر سے، خیر و برکت سے ساتھ حفاظت کی مولا ان بچوں کو، ان بیٹوں کو اپنی ماؤں سے ملائے، اپنی بہنوں سے ملائے، آمین کہا کرے۔ میرا بھی بھائی پردیس میں ہے گیا ہوا، تو میں سب سے یہی اپیل کروں گی کہ آمین کہا کرے، ہو سکتا ہے میرے بھائی کی بھی مشکلیں آسان ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں خالق کائنات سے پھر یہی دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہر مومن مسلمان کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، انہی کے صدقے میں میرے بھائی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ان کی تمام مشکلیں آسان کرنا۔ تو چلیے ناشتہ تیار ہے، جس جس نے کرنا ہے وہ کمنٹ میں یس لکھے اور ناشتے پہ آ جائے۔ تو اللہ حافظ۔